والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله وآتاني الكتاب صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کہ خدائے حسین آپ سب کا ذکر حسین میں اس طرح سے شامل ہونا اسے قبول و منظور ہے. اور دعا یہ بھی ہے کہ ذکر حسین کی جتنی برکتیں پروردگار عالم کائنات میں تقسیم کرتا ہے آج ان برکتوں سعادتوں عظمتوں اور عزتوں کو ان عزاداروں کے دامن میں بھر دے. خصوصاً بانیان مجلس منتظمین مجلس کو ذکر حسین کی برکتوں سے فیضیاب ہے. اس گھر پر ذکر حسین کے صدقے سے برکتوں کا نزول ہے, شفاعتوں کا نزول ہے. پروردگار عالم جو پریشانیاں ہیں اس گھر کی اہل خانہ کی منتظمین کی پروردگار عالم مشکل کشا کے ذکر کے صدقے سے ان سب کو دور فرما. حاضرین میں جو عزادار موجود ہیں پروردگار عالم ہر عزادار کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ان ایام اعظام میں وہ اپنے گھر سے سبیل حسین جاری کرے. ہر عزادار اپنے گھر سے تبرک حسین تقسیم کرے. ہر عزادار اپنے گھر میں ماتم حسین برپا کرے. ہر عزادار اپنے ہاتھوں سے تبرک حسین تقسیم کرتے ہوئے اس شرف کو پائے جو ادائیگی اجر رسالت کا شرف ہے. ہم سب کو اگر صحتیں چاہیے تو اسی خاطر کہ ہم ایام اعظام میں ہر جلوس میں ہر مجلس میں ہر عزا کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے سکیں. ہم سب اس قدر مل کر کے بآواز بلند درود پڑھیں گے کہ خدا حسین ہم سب سے راضی ہو جائیں گے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. انتہائی مقدس و محترم مجلس عزا اور ایک قدیم سلسلہ چلا آ رہا ہے ان مجالس کا, اور کچھ وہ چہرے ہیں جو اسی فرش پہ آتے آتے جمع ہوئے ہیں اور کچھ ایسے بڑے ہیں جو مزید برگزیدہ ہوتے جا رہے ہیں اسی فرش کے شرف کی وجہ سے. خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ کے مابین گفتگو سنانے کا موقع ملتا ہے. گفتگو کرتے وہ ہیں جو علم رکھتے ہو, سناتے وہ ہیں جو ابھی سیکھ رہے ہو. تو ہمیشہ کبھی علمی موضوع کا دعویٰ کیا ہی نہیں, مگر یہ دہلیز ہی ایسی ہے کہ یہاں آ کر کے بہت سارے زاویے, بہت سارے نظریات, بہت سارے مفروضات زانوِ ادب طے کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. یہاں کا ان پڑھ بھی عالم دکھائی دیتا ہے, اور یہاں کا گداگر بھی سب کو تبنگر دکھائی دیتا ہے, اور یہاں آنے والا فقیر بھی ایسا امیر ہے اپنے دور میں علی علی کرواتا بھی ہے, تبرک بھی تقسیم کرتا ہے, دنیا اسے ملنگ بہلول بھی کہتی ہے, مگر پھر بھی اس کے بلاوے پہ آ کر بتاتی ہے کہ امیر ہونے کا معنی جن کے در کا فقیر سمجھا دے انہی کو محمد والے محمد کہا جاتا ہے. آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. یہ اس دہلیز کا کمال کہ معیارات بدلتے جاتے, جس قدر کوئی اس دہلیز کے قریب آتا جاتا اتنا اس کے مرتبوں میں, اس کے مقام میں, اس کی عظمتوں میں, اس کی رفتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور دنیا کو آج بھی یہ قوم فرش عزا پر آ کر بتا رہی کہ کچھ تو ایسا سلسلہ ہے, کوئی تو ایسا تعلق ہے, کوئی تو ایسا ربط ہے کہ آج بھی ہم اسی سے اسی طرح منسلک ہیں کہ جیسے نبی نے خود کو کیا تھا, الحسین منی وانا من الحسین. اس حدیث میں نبی نے پیغام یہ دیا تھا کہ میں یہاں پر حدیث
علمی طور سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں قیامت تک کا شعور دے رہا کہ جو اس سے میری طرح منسوب رہے وہ پھر شفاعت مانگنے والوں میں نہیں ہوگا، شفاعت بانٹنے والوں میں۔ اسی خاطر آپ سب کے اس خوبصورت معیار سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع ایسا چنا کہ جس میں الفاظ ہیں، مگر الفاظ میں مکمل تاریخ بھی ہے، مکمل قرآن بھی ہے، مکمل احادیث بھی ہے۔ کوشش یہی رہے گی کہ قلیل وقت میں جلیل ذکر کرتے ہوئے ہم اس سلسلے کو ہمیشہ کی طرح ایسے یادگار بنائیں کہ جیسے بنانے کا حق ہے۔ ابدیت اور معصومیت، دنیا آج تلک ابدیت کو سمجھنے میں اس فیصلے پہ پہنچی کہ جو جتنی عاجزی سے اس کی اطاعت کرتا رہے اپنی منزلوں کو اتنا ہی بڑھاتا رہتا ہے کہ جتنا وہ چاہتا۔ لیکن جو دوسرا معیار ہے معصومیت کا، اب یہ وہ معیار ہے کہ اس لفظ کا استعمال قرآن میں ملتا نہیں، مگر اس لفظ کی تشریح قرآن میں موجود ہے۔ تفسیر سے جب پوچھا گیا کہ انبیاء معصوم اور مخلوق غیر معصوم، انبیاء کا معصوم ہونا کیا اور بندوں کا غیر معصوم ہو کر معصوم سے ہدایت لینا کیا ہے؟ تو اس معیار پر تفاسیر نے بتایا کہ ایک شے کا نام ہے مخلص ہونا اور دوسرا معیار ہے مخلص ہونا۔ جو میری جانب جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، مخلص ہونا اور مخلص ہونا۔ پوچھا گیا مخلص اور مخلص میں فرق کیا ہے؟ کہا مخلص اخلاص سے ہے، وہ اخلاص جو بندہ اس کی بارگاہ میں پیش کرے تو اپنا مرتبہ بلند کرے۔ یہاں آپ سب کی بیداری سماع چاہیے۔ مخلص وہ ہے جو اپنے خلوص کا نذرانہ پیش ایسے کرے کہ اس کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل کرے، لیکن مخلص وہ ہے جسے خالص وہ کر کے بھیجے۔ منزلیں یقیناً آسان۔ مخلص وہ ہے، مخلص جو اخلاص کے ساتھ۔ کیا ہے نماز؟ 5 وقت کی نماز میں اللہ سورہ اخلاص کو کیوں پسند کرتا ہے؟ کہ خلوص سے بھرپور سورہ، خلوص سے بھرپور سورہ، اور چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کہ جو مسلمان ہے وہ پنجگانہ نمازوں میں اس خلوص کو پیش کرے، اس خلوص کے ساتھ میری درگاہ میں حاضر ہو۔ اور پھر ہمیں معلوم ہوا جس نے جتنے خلوص سے دین کی رسومات کو ادا کیا وہ اتنا معتبر ہوتا گیا، وہ اتنا اعلیٰ ہوتا گیا، وہ اتنا اپنے مقامات کو پاتا گیا۔ لیکن عجیب مرحلہ وہ سامنے آیا کہ جب ہم نے مخلص کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مخلص تو ہم ہوئے تو ہمیں احساس ہوا کہ کوئی مخلص بھی موجود ہے۔ بہت شکر گزار۔ مخلص ہو کر احساس ہوتا کہ کوئی مخلص بھی ہے۔ اسی لیے ہم نے جب اپنی اخلاص والی نماز کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا تو احساس ہوا کہ ہم ابھی صالح نہیں ہوئے ہیں، مخلص ہوئے ہیں۔ سلام اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خلوص اس وقت قبول ہوتا ہے کہ جب صالحین ہم سے راضی ہو۔ نعرہ حیدری، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اس کی ابدیت، واہ واہ واہ،
عبد کے معنی میں آج تک دنیا بہت الجھی ہوئی. لوگ کہتے ہیں عبد کے معنی ہے غلام کے، عبد کے معنی ہے پیروی کرنے والے، عبد کے معنی ہے اطاعت گزاری کرنے والے. یہ بہتر صورتحال جنہوں نے بتائی کہ جو اطاعت گزاری کرے وہ عبد ہے، جو پیروی کرے وہ عبد ہے، جو بندگی کرے وہ عبد ہے. کئی تعریفیں ملی، لیکن سب سے زیادہ جو اپنائی گئی وہ تعریف ہے کہ عبد کے معنی ہے غلام. عبد کے معنی ہے غلام. اب یہاں سے ہم اپنے موضوع کے دوسرے لفظ کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو وہاں ہے لفظ معصومیت. کیونکہ میں نے کہا نا مخلص ہونا جب سمجھ میں آئے گا تو مخلص ہونا خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. کیونکہ مرحلہ انتہائی نازک ہے، لفظیات کی خشک بحث ہے، لیکن آپ کے چہروں کی مسکراہٹ میں جو موجود ایک چاشنی ہے وہ یقیناً اس معیار کو بلند کرتی چلے گی، اور میرے لیے بھی مرحلہ آسان ہے. عبد کے لیے غلام کا لفظ ہے، عبد کے لیے پیروکار کا لفظ ہے، عبد کے لیے اطاعت گزار کا لفظ ہے. لیکن معصومیت کے لیے کیا ہے؟ کہا معصومیت کے لیے ہے پاکیزگی، معصومیت کے لیے ہے شفاف، معصومیت کے لیے ہے عفاف. یہ عفاف کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوا اور یہ عفاف کا لفظ عبرانی زبان میں بھی موجود، یعنی کہ شفاف سے بھی زیادہ اگر کچھ ہے تو اسے عفاف کہا جاتا. اب یہ یقیناً لفظیات کی بحث ہے، لیکن جب ہم نتیجے کی طرف جائیں گے تو اسی سے ہمارا لطف جو ہے وہ دوبارہ ہوگا. پاکیزہ، پاکیزگی، شفافیت، عفافیت، طہارت، معلوم ہوا یہ سب کے سب تقاضے جہاں پر دکھائی دے اس مقام کو کہا جائے گا معصومیت. عبد کے لیے ہے کہ وہ مخلص ہو، معصوم کے لیے ہے کہ وہ مخلص ہو. عبد خود خلوص سے اپنے آپ کو پاک کرے، معصوم وہ ہے کہ جسے خدا اپنے خلوص سے خود پاک. نعرہ حیدری. دلیل دیتا چل جب میرے مولا حسن دنیا میں آیا، آواز بلند تو کنیز نے پارچے میں لپیٹا اور رسول اللہ کے پاس لے کے آنے لگی، اور رسول اللہ ان کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایسے میں وہ کنیز رکی اور کہنے لگی یا رسول اللہ زیارت تو کراؤں گی لیکن پہلے طہارت تو کرا لو، پہلے طاہر کر لوں پھر آپ کی زیارت کے لیے لے کے آؤں گی. روایتوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ غضبناک ہوئے اور غضبناک ہو کے کہنے لگے تو اس کو طاہر کرے گی جسے اللہ طاہر کر چکا ہے. مسئلہ اس وقت بیدار ہوتا کہ جب لوگ شریعت کو جو عبدیت کے لیے ہے، یہ نقطہ ذہن میں رہے، شریعت جو عبدیت کے سدھار کے لیے ہے، اس کو جب معصوم کے آگے لاتے ہیں تو پھر ایسا ہی منہ توڑ جواب ہے. کیونکہ آپ دنیا میں آئے، جس کمرے میں آئے، میرے بزرگ یہاں بیٹھے، میں چاہوں گا کہ مہذب ترین الفاظ کے انتخاب کے ساتھ آپ تک یہ پیغام کو پہنچا سکیں. عبد جس حجرے میں آئے اس حجرے کو پاک کیا جاتا ہے، لیکن معصوم جس حجرے میں آئے اسے خانہ کعبہ بنا دیا. خانہ خدا کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ
معصومیت کے ذریعے واہ واہ ماشاءاللہ اپنی معرفت پہنچانا چاہتے ہیں، بے شک جبکہ دنیا ابدیت کے ذریعے ڈھونڈ رہی ہے۔ ہائے 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 اب مولا علی کا فرمان ہے، انا عبدوں کا واہ واہ من عبیدے کا محمد، واہ واہ میں محمد کا ادنا سا غلام ہوں۔ یہ ترجمہ دنیا نے کر دیا، لیکن دنیا آج تک یہ نہ سمجھی کہ عبد کے جہاں معنی اطاعت گزار کے ہیں، واہ واہ جہاں پیروکار کے ہیں، جہاں تابعداری کرنے والے کے ہیں، واہ واہ وہیں بندگی کرنے والے کے بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ وہیں عکس بننے والے کے بھی ہیں، واہ واہ وہیں خوشبو کے بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آج اللہ میرا مجمع میرے ساتھ چلے، اب علی نے کہا ہے میں عبد محمد ہوں۔ سبحان اللہ علی بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب جس کا جیسا ظرف ہو، بلکہ کہوں گا جو جتنا مخلص ہو وہ اس کا ویسا ترجمہ کرے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے، علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں محمد کی خوشبو ہوں۔ تو یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ دنیا ہمیشہ شریعت کے مسئلوں کو جو ابدیت کے لیے، اب ابدیت کے لیے اللہ نے شریعت اور طریقت کا نظام دیا، بے شک اب اس طریقت کا نظام کیا ہے، وہ شریعت کا نظام کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر بچے بیٹھے ہیں یہاں، جب ہم کسی سڑک پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، سنگ میل لگے ہوتے ہیں، کس لیے لگے ہوتے ہیں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلتا رہے، مسافر کو پتہ چلتا رہے، عبد کو پتہ چلتا رہے کہ منزل کتنی دور ہے، کہاں جا کر کے مڑنا ہے، کہاں جا کر کے ٹھہرنا ہے، کہاں جا کر کے آبادی ہے، کہاں جا کر کے دھیما چلنا ہے، کہاں تیز ہو جانا ہے، کہاں بس اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اس کو شریعت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی سے بڑی لغت اٹھا کے دیکھ لیجیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شریعت کے معنی میں ملے گا کہ راستے پر چلتے ہوئے اشاروں کی پیروی کرنا، سبحان اللہ قدغنوں کی پابندی کرنا شریعت کہلاتا۔ اب دنیا اس طرح سے چلنے کے لیے، اپنے طور سے چلنے کے لیے کس کی محتاج ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کہا پہلے تو طہارت کا مرحلہ ہے، طہارت کے بعد تربیت کا مرحلہ ہے، تربیت کے ساتھ خوراک کا مسئلہ ہے، خوراک کے ساتھ لباس کا مسئلہ ہے۔ یہ محتاج انسان اپنی اوقات کیوں بھول جاتا ہے؟ محتاج انسان کیوں اپنی اوقات بھول کر اپنے لیے آئی ہوئی شریعت کو معصوم پر صادر کرتا؟ علی کے لیے ایک روایت کہ علی جب گھر میں لائے گئے ہیں اور جھولے میں لٹائے گئے، توجہ رہے، آپ کی زحمتوں کو رحمتوں میں تحلیل کر رہا ہوں، جب جھولے میں لٹائے گئے تو اس وقت ہوا کیا؟ روایت تھی عرب کی کہ وہ اپنے بتوں کے پیروں کے نیچے کی مٹی کو بچے کے ماتھے پہ لگایا کرتے، بچے کے ماتھے پہ لگایا کرتے۔ اب وہی مٹی لے کے ابو جہل صاحب آئے اور علی کے پاس آ کر یہ جسارت کرنے لگے۔ سب جانتے ہیں علی نے ایسا تماچا مارا کہ جب تک زندہ رہا منہ سیدھا نہیں ہوا۔ آج بھی علی اور آج تک یہ مرض رائج ہے۔ میں علامہ کمال حیدر صاحب کے جملے کو یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اسی روایت پہ اپنا جملہ کہا ہے، جبکہ میں اپنا جملہ اس میں شامل کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لقوہ ہے، لقوہ ہے، اسے تاریخ نے لکھا کہ ابو جہل کو ہو گیا تھا، علی کے تماچے سے منہ نہیں پھرا تھا، ابدیت سمجھ رہے تھے، معصومیت سمجھتے تو کچھ اور فیصلہ ہے۔ کہا یہ اسے لقوہ ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔
تو اس میں کمال صاحب نے خوبصورت بلکہ کمال کا جملہ کہا ہے، تو کہا معلوم اسی دن ہو گیا کہ جو علی کے ذکر پہ چہرہ بگڑتا ہے اس مرض کا نام لقوا ہے۔ علی حق 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 یا علی بابا اسی لیے صحابہ کرام علی کا ذکر اپنی مجلس میں چھیڑتے تھے، جہاں منہ مڑتا تھا اس سے منہ موڑ لیتے تھے اور منہ موڑ کے دنیا کو بتاتے تھے کہ جس کا منہ ٹیڑھا ہوا اب وہ شکن سے ہو جیسے بھی ہو منہ ٹیڑھا ہوگا تاثرات بدلیں گے۔ یہیں پہ میں جملہ کہوں گا، فرات عشق پہ پہرا رہے۔ علی کی بیٹی نے کہا، یزید کے دربار نے کہا میرے بابا کا بغض انسان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یزید نے منہ چڑھا کے کہا کیسے لکھ دیا جاتا ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا ایسے لکھ دیا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری بہت سلامت رہیے گا واہ علی کے ذکر، واہ کیونکہ علی تسلیم کرنے کے لیے ابدیت کے پیمانے پہ نہیں کرے، جو ابدیت کے پیمانے پہ کرے گا ابدیت کے آگے کھڑی ہے شریعت۔ شریعت کے تقاضے پورے ہوں تو انسان عبد کہلانے قابل ہوتا ہے، ورنہ آدمی ہی مر جاتا ہے، کیونکہ آدمی سے آگے ہے انسان، انسان کے آگے ہے بشر۔ ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ بہت سے چہروں پہ تھکن نمایاں ہوئی ہے، اس جملے سے یقیناً مشکل کشا کے صدقے سے وہ تھکن ہٹے گی اور آپ کی رحمتوں میں تحلیل ہو جائیں گی۔ پہلی منزل ہے عبد کی، آدمی ہوتا ہے، پھر انسان ہوتا ہے، پھر بشر بنتا ہے، لیکن اس بشر میں سے اگر بے ہٹ جائے تو پھر شر بچتا ہے۔ اور یاد رکھے دنیا علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے کہ پورا قرآن سمٹے تو الحمد میں آ جائے، الحمد سمٹے تو بسم اللہ میں آ جائے، بسم اللہ سمٹے اور انا نقطہ تحت الباب۔ معلوم ہوا آدمی کو انسان تو بننا میسر ہے، بشر بننا میسر نہیں ہے۔ بشر بھی اس وقت بنتا ہے جو کہ بے شامل ہو، اور یہی بے عبادت میں ہٹا دو تو عادت بن جاتا ہے، جو عبد کے خلوص کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ انہی موضوعات پر آپ سے آگے بھی جسارت کرتا رہوں گا کہ ایک مکالمہ ہوتا رہے، کیونکہ مجلس حسین سراسر ایک مکالمہ، دوہری گفتگو۔ یہاں آپ بات کرنے آتے ہیں، یہاں آپ سننے آتے ہیں، یہاں آپ اپنی حاجات مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور ماہ سفر کہنے کی بس یہ ضرورت ہے کہ جس کے دل میں پتھر کا دل نہیں ہے، جس کے سینے میں پتھر کا دل نہیں ہے، گوشت موجود ہے، وہ آج اسی جملے میں رو لے گا کہ 21 دن گزر گئے ہیں علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں۔ کہا یہ تاثرات انسان کو انسان بناتے ہیں، اسی لیے علی کی بیٹی نے اپنے بیٹے سے کہلوایا من بقا او آپ کا اتباقا علی الحسین وجبت لہ الجنہ۔ جو حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے کی محض شکل بنا، تو اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا تو صرف شکل بنا لے، علی کی بیٹی راضی ہے۔ لیکن آج میں چاہوں گا کہ علی کی بیٹی کا مہینہ ہے، علی کی بیٹی کے دن آ گئے ہیں، تو پھر علی کی بیٹی سے ہی پوچھا جائے کہ جب ہم حسین کی مجلس میں آئیں تو بی بی گریہ کیسے کرے؟ تو بی بی جواب دیں گی میرے بھائی پہ ایسے رونا جیسے جوان بیٹے کی میت پر کوئی ضعیف ماں اپنے بال بکھرا کے۔ جزاک اللہ۔
افسوس کہ ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ حق ادا ہو جائے. اللہ پاک آپ سب کی حاجات کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ صاحب دعا کے در پہ، اور صاحب دعا کے در پہ آگے بس صاحب دعا کو وارث بنا دیا کر. مولا میرے غم جانے اور آپ جانے، ہمیں تو چاہیے تو بس حسین کا غم. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ زینب کی سنت ہے. زینب نے بیٹوں کا غم نہیں منایا. زینب نے بیٹوں کا غم نہیں منایا. کیوں نہیں منایا؟ کہا حسین کا غم افضل ہے، حسین کا ماتم افضل ہے. روایتیں بتاتی ہیں بیٹوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے تھے. حسین سے کہہ رہی تھی حسین یہ میں نے صدقہ کر دیے تھے، یہ صدقے کو واپس کیوں لے آئے؟ بس چند جملوں کی زحمت ہے. علی کی بیٹی وہ ہے کہ حسین پہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹے قربان کیے، لیکن کہا صدقہ ہے اس لیے دوبارہ شکل نہیں دیتا. پھر ایسا بھلایا بیٹوں کے غم کو کہ روایتیں بتاتی ہیں شام غریبہ آ گئی، زینب بیٹوں کو نہ روئی. کوفے کا بازار آ گیا، زینب بیٹوں کو نہ روئی. پھر دربار ملون آ گیا، زینب بیٹوں کو نہ روئی. پھر شام پہنچی، بازاروں میں پتھر کھائے، کبھی اکبر کو بلایا، کبھی عباس کو بلایا، کبھی حسین کو بلایا، لیکن بیٹوں کو یاد نہ کیا. یہ بی بی زندہ میں رہی لیکن بیٹوں کو یاد نہ کیا. جب شہداء کے سر اقدس آئے نا زندہ میں، سب بیویوں نے وارثوں کے سروں کو لگا لیا اپنے سینوں سے، لیکن دو ننھے سر ایک جانب پڑے. کسی نے پوچھا کیا ان سروں کی ماں مر گئی؟ سجاد نے رو کر کہا ان کی ماں نہیں مری ہے، بلکہ ان کی ماں نے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی حسین کا ماتم. آخری جملوں کی زحمت ہے. آ جاتا ہے روایتوں میں زندہ سے رہا ہو گئی، زینب نے بیٹوں کو یاد نہیں کیا. کربلا بھائی کا چہلم کیا، زینب نے بیٹوں کو یاد نہیں کیا. جب مدینے پہنچی ہے زینب نے بیٹوں کو یاد نہیں کیا. لیکن ایک دن سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب امام وقت کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر کو گھر کو بھی چلی جائیے، بھائی کے غم سے رخصت کر لیجئے، عزادار انتظار میں ہے. ایسے عالم میں علی کی بیٹی اپنے گھر چلی، گھر جا رہی ہے. گھر آتے ہی کس نے دیکھ لیا؟ آن محمد کے دوستوں نے دیکھ لیا. سب زینب کے گرد آ گئے. آن محمد نہیں آئے، آن محمد نہیں آئے. ایک مرتبہ آواز حسین جان زینب گھر کے دروازے پہ پہنچی. گھر کا دروازہ کھولا، سامنے دکھائی دیا ایک آن کا مسلح، ایک محمد کا مسلح. کہنے لگی آن محمد یہ ماں کیا کرتی؟ حسین کو روتی یا تمہارا ماتم حسین؟